بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ راولپنڈی الیکشن ٹرائبونل میں آج اہم سماعتیں ہوئی ہیں اور عدالت کی جانب سے اہم فیصلے اور حکم نامے جاری کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی قیادت کو ایک اہم مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے، جبکہ صنم جاوید کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور 9 مئی مقدمات میں شاہ محمود قریشی وغیرہ کی جو ضمانتوں پر عدالت کا فیصلہ سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج عدت نکاح کیس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، لیکن آپ کا حکم تھا کہ جو سماعت ہے اس کا بھی احوال آپ کو بتایا جائے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس تھا، چونکہ اس کے اوپر اہم سماعت تھی اور اس سے متعلق آپ کو بتانا ضروری تھا، تو میں نے آپ کو صرف جو عدالت کی جانب سے آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور 27 جون کو سنایا جانا ہے، صرف اتنا ہی بتایا تھا۔ لیکن چونکہ اب آپ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ جی ہمیں احوال بتائیں سماعت کا، عمران خان کے وکیل اور بشرا بیگم کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے، افضل مجوکا صاحب جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج، اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں سزا معطلی کی درخواست پر صرف 7 منٹ کے دلائل دوں گا۔ شکایت کنندہ کو اس سے کم وقت میں بھی دلائل دینے چاہیے۔ آج مرکزی اپیل اور سزا معطلی کی اپیل زیر سماعت ہے۔ میری ذمہ داری عدالت کو بتانا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کون ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اپیلوں پر پہلے 15 سے زائد سماعتیں 3 ماہ میں ہو چکی ہیں۔ اس کیس میں کبھی شکایت کنندہ اور کبھی پروسیکیوشن نے کہا کہ کیس پڑھنا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیس میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سزا معطلی کی درخواست پر دلائل کیسے دیتے ہیں۔ اس موقع پر خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف کا کہنا تھا کہ سلمان صفدر ایک قابل وکیل ہیں اور ہر جگہ ان کی تعریف کی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اپیل کنندہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں۔ الیکشن سے قبل عمران خان کو سزا سنائی گئی۔ عمران خان کے خلاف بے شمار کیسز بنائے گئے۔ عمران خان کے کیسز میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ایسی یونیک پروسیکیوشن میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ متعدد کیسز عدالتوں نے اڑا دیے۔ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، پھر نکاح کیس میں سزا دی گئی، جیسے سینما کی اسکرین کا ٹائم۔ مجھے اس کیس کے شکایت کنندہ سے بھی ہمدردی ہے۔ سائفر کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا تو عدالت نے کہا مرکزی اپیل سنیں یا سزا معطلی کی۔ میں نے کہا مرکزی اپیل، ورنہ میرے لیے آسان تھا سزا معطلی پر دلائل دینا۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر کیس کا بھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا مگر اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ ٹرائل میں ہمارے وکلا کو باہر نکالا گیا، دیر تک سماعتیں چلیں۔ ہائی کورٹ کے لیے آسان تھا کیس ریمانڈ بیک کرنا مگر نہیں ہوا، میرٹ پر فیصلہ ہوا۔ سائفر کے بعد توشہ خانہ کیس سامنے آیا، اس کیس میں بھی دوسری طرف کے وکیل نے خود سزا معطلی پر اعتراض ہی نہ کیا۔ مجھے امید ہے آج بھی دوسری طرف کے وکیل یہی کریں گے۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کے پاس بھی مرکزی اپیلیں اور سزا معطلی کی درخواستیں آئیں۔ جب فیصلہ آنا تھا تو ریفرنس بن جاتا ہے اور ان کے بعد کیس آپ کے پاس آتا ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیا کہ مجھے نہیں معلوم عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے، مگر جو بھی فیصلہ آیا میں سن کر چلا جاؤں گا۔ مجھے اختلاف ہوگا تو میں اپیل میں چلا جاؤں گا۔ سلمان اکرم راجہ نے ٹھیک کہا تھا کہ میں اس کیس میں پیش ہوتا رہا، مجھے فیصلہ چاہیے۔ اگر اپیلیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں زیر سماعت ہوں تب بھی ہائی کورٹ کے پاس سزا معطلی کے اختیارات ہیں۔ میری کوشش تھی بشرا بی بی عید سے پہلے گھر آ جاتی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ وہی جج فیصلہ کریں جنہوں نے کیس سنا ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو ایک چیز بتائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ مکمل طور پر آگاہ ہے کہ نیچے کیا چل رہا ہے اور شکایت کنندہ بار بار تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 روز میں سزا معطلی اور 30 روز میں مرکزی اپیلوں پر فیصلے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا میں اب سزا معطلی کی درخواست کے لیگل معاملات پر آتا ہوں۔ ہم نے اصول سیکھا ہے کہ اپیل میں ججمنٹ پڑھتے ہیں۔ آپ جیل میں کرمنل کیسز کے لیے اکثر جاتے ہیں، میں جیل میں بے نظیر کیس اجمل قصاب کیس کے لیے جاتا رہا مگر اب عدت کیس میں جانا پڑا۔ کبھی لکھا تو اس کیس پر میں ضرور لکھوں گا۔ عثمان گل نے معاون چودھری سے پوچھا آپ نے گھڑی کون سی پہنی ہے تو لڑائی ہو گئی۔ جج صاحب نے بھی کہا اس سوال کے اس کیس سے کیا تعلق ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، اس سوال کا مقصد یہ بتائیں گھڑی پر ٹائم کیا ہے تو 8 بجے ہوئے تھے، اس وقت ہماری جرا کا آغاز ہوا تھا رات کے 8 بجے۔ بیرسٹر سلمان نے کہا کہ اس درخواست میں خاص بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ جرم کا ایک حصہ لاہور میں اور دوسرا اسلام آباد میں ہوا، 496 بھی فرد جرم میں لگا ہی نہیں۔ جج نے دریافت کیا اس میں فرد جرم کیوں نہیں لگی، یہ بتائیں فیصلے میں لکھی ہے، یہ بات فیصلے میں لکھی ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے بتایا کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ درخواست ہے اس لیے 2 گواہان کا ہونا ضروری تھا، اس وجہ سے اس میں فرد جرم نہیں لگی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ جو کیس یہاں کا بنتا ہی نہیں تھا اس میں سزا دے دی گئی۔ اسلام آباد میں الزام 496 بی کا تھا مگر وہ دفعات ختم ہو گئیں۔ جب اسلام آباد کا کوئی الزام ہی نہیں تھا تو کیس کو لاہور جانا چاہیے تھا۔ اس موقع پر سلمان صفدر نے ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا میں کئی سالوں سے کرمنل کیسز لڑتا ہوں، جب اس کیس کو لڑنے کے لیے پڑھا تو پتہ چلا ماضی میں ایسا کیس کسی نے نہیں لڑا۔ عجیب کیس ہے، میاں بیوی دونوں اندر، فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا، شکایت کنندہ کہتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، لطیف نے بتایا وغیرہ وغیرہ۔ ہر درخواست کا ایک ٹائم ہوتا ہے مگر یہاں
6 سال 2 ماہ بعد درخواست دائر ہوئی۔ شکایت کنندہ کے گواہان میں اس کے بچے بھی شامل نہیں ہیں۔ اس کیس میں ایک سیاسی پارٹی کا رہنما گواہ ہے اون چودھری کا۔ اپنی بات جاری رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے کیسز بہادری سے لڑے، دہشت گردی کے کیسز بناتے تو کوئی اور بناتے، مگر عدت کے دوران شادی کا کیس بنا دیا۔ الزام ہے کہ عدت پوری کیے بغیر نکاح کیا۔ اگر 2 خاوند دعویٰ کرتے یا بچوں کے حوالے سے کیس ہوتا تو سمجھ آتا، اس کیس میں تو بچے بھی شکایت کنندہ نہیں ہیں۔ درخواست گزار کہتا ہے میری ساری فیملی ڈسٹرب ہوئی ہے، استغاثہ کی آدھی باتیں 496 کے ختم ہونے پر جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ اس کیس کی اہمیت تب ہوتی جب بروقت فائل کیا جاتا۔ درخواست میں اتنی تاخیر کی گئی جس کا کوئی عدالتی حوالہ نہیں ہے۔ میں اس بات کو ایک طرف رکھتا ہوں کہ عدت کا ٹائم کتنا ہوتا ہے۔ اس کیس میں فرد جرم بشرا بی بی کی غیر موجودگی میں لگائی گئی سزا معطلی کے لیے ایک ہی بات بہت ہے کہ کورٹ ٹائم کے بعد عدالت کیوں لگی رہی۔ انہوں نے کہا کہ شکایت کنندہ نے پہلے کہا کہ مرکزی اپیل، پھر کہا سزا معطلی پر دلائل دیں۔ ہمیں گواہان کو بلانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ہمارے گواہان کے طور پر بشرا بی بی کے بچوں نے پیش ہونا تھا۔ اگلے دن صبح کیس کا فیصلہ سنا دیا مگر ہمیں موقع ہی نہ دیا گیا۔ بعد ازاں اپیل کنندہ کے وکیل کی جانب سے گواہان طلبی کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا۔ جج افضل مجوکا نے ریمارک کیا کہ عموماً عدالتیں 5 سال کی سزا کو مختصر سزا کہتی ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے 8 سال تک کی سزا کو معطل کروایا ہے۔ سلمان صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ سزا معطلی کے لیے مضبوط گراؤنڈ ہے کہ اپیل کنندہ خاتون ہے، اپیل کنندہ 5 بچوں کی ماں ہے، 5 بچوں کی ماں ہے، 496 بی میں کہیں بھی عدت کا ذکر نہیں کیا۔ اس پر جج نے کہا سپریم کورٹ ججمنٹ کے حوالے سے میرا سوال ہے، آپ نے جن نکات کی بات کی تھی وہ 5 رکنی بینچ کا کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ مجھے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور قانون کے مطابق ہوگا۔ دوران عدت اگر خاوند مر جاتے تو کیا خاتون کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ اس سوال کے حوالے سے مرکزی اپیل پر آپ نے مجھے مطمئن کرنا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اس حوالے سے دیگر کیسز ہوں گے جن میں درخواست بروقت ہوگی، دوسرے کیسز میں گواہان کو پیش کرنے کا پورا موقع ملا ہوگا، کیس کے پورے تناظر کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سب سے مضبوط گراؤنڈ 496 بنتا کیسے ہے؟ فراڈ اور دھوکہ کس کے ساتھ ہوا؟ عدت کے اندر شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ 7 سال سزا تو دور کی بات ہے، ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بے ضابطگیاں ہی اتنی زیادہ ہیں۔ بہرحال ان کی جانب سے پھر زید آصف نے پھر اپنے دلائل دیے اور پھر اس کے بعد خاور مانکا کے وکیل عدالت میں بھارتی فلم کا گانا گنگناتے رہے اور اس کے ساتھ ہی خدا گواہ کا گانا تو مجھے قبول میں تجھے قبول، یہ گانا گنگناتے رہے۔ اب جیسا خاور مانکا ویسے ان کے وکیل، تو انہوں نے پھر گانا بھی گنگنایا۔ خیر ان کا رائٹ ہے، وہ ان کا جو ایک بنیادی حق آپ کہہ سکتے ہیں۔ عدالت نے ایک ہی سوال پوچھا کہ خاور مانکا کے وکیل سے کہ جناب یہ بتا دیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ کو پہلے چلے پہ بھیجا گیا اور چلے کے بعد پھر آپ آئے اور آپ نے جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو خاور مانکا نے کہا جی نہیں چلا نہیں تھا، وہ جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں، جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے گرفتار کیا تھا، تو وہ قانون کے مطابق گرفتاری ہوئی اور قانون کے مطابق رہائی ہوئی۔ خیر اب 27 جون کو 3 بجے فیصلہ آئے گا۔ دوسری طرف آزادی مارچ کیس میں توڑ پھوڑ کا یہ مقدمہ تھا۔ شاہ محمود قریشی سمیت راجہ خرم نواز وغیرہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جوڈیشل مجسٹریٹ راجہ فروخ خان نے بری کر دیا ہے۔ عدالت نے تھانہ کرال میں درج مقدمہ میں ملزمان کی درخواست بریت منظور کر لی ہے اور عدالت نے مقدمے کو عدم ثبوتوں کی بنیاد پر بری کر دیا ہے۔ دوسری طرف 9 مئی کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ 9 مئی کے 5 مقدمات میں ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی جج ارشد جاوید چھٹی پہ تھے جنہوں نے ضمانتوں پر سماعت کرنی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی استدعا پر ضمانتوں پر سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو ملزمان کی ضمانتوں پر دلائل دینے کا حکم دیا اور ریکارڈ بھی پیش کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہر ہفتے کی تاریخیں اس میں ابھی تک 1 سال 10 مہینے 1 سال اور 2 مہینے ہو گئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے اور ابھی تک جو ضمانت کی درخواستیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ صنم جاوید کا آج ان کو فزیکل ریمانڈ ختم ہونے کے بعد دوبارہ ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور صنم جاوید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے۔ صنم جاوید کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور اب یہ آخری مقدمہ ہے جس میں ضمانت کی درخواست بھی دائر ہو گئی ہے۔ گجرانوالہ کے ڈی سی نے 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، ڈیٹینشن آرڈر عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کے۔ ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ابو ذر سلمان خان نیازی وکیل تھے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جب ریکارڈ طلب کیا، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جب تفصیلات اور جواب مانگا گیا تھا، تو آج ڈی سی گجرانوالہ نے انفارم کیا ہے کہ وہ ہم نے وڈرا کر لیے ہیں، جو ڈیٹینشن آرڈر تھے وہ وڈرا کر لیے گئے ہیں۔ اب ڈیٹینشن آرڈر اس وجہ سے تھے کہ اگر ضمانت ہو گئی تو پھر آگے کیسے معاملات کو لے کے چلنا ہے، تو وہ وڈرا کر لیے گئے ہیں، یعنی
3 MPO का जो ऑर्डर थे वो खारिज कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने से मुतल्लिक भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है सनम जावेद की। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने आज अहम समाअत की है। NA 54 में इलेक्शन कमीशन के नताइज के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार अज़रा मसूद ने दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 54 से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार बैरिस्टर अकील को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PP 11 से चौधरी मोहम्मद नज़ीर की दरख्वास्त पर नून लीग के MPA चौधरी इमरान इलियास, PP 12 से साद अली की दरख्वास्त पर नून लीग के MPA मोहसन अयूब, PP 14 से सरदार नासिर एडवोकेट की दरख्वास्त पर नून लीग के MPA मलिक इफ्तिखार को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने समाअत की। PTI की जो लीगल टीम है वो अदालत में पेश हुई। अदालत ने इन तमाम केसेस में कल 8 केसेस में 1 जुलाई के लिए नोटिस जारी किए थे और आज मज़ीद 8 केसेस में 1 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने तमाम का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है और अदालत की जानिब से अभी फ़िलहाल तलबी के नोटिस हैं। जब वो पेश हो जाएंगे तो फिर जवाब भी मांगा जाता है और रिकॉर्ड भी मांगा जाता है। तो अगले जुलाई के पहले हफ्ते से फिर केस रिकॉर्ड की तरफ चला जाएगा तेज़ी के साथ। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब रावलपिंडी डिवीज़न की जो इलेक्शन पिटीशंस हैं उनके ऊपर समाअत आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।